بٹ میں ذرا یہی بات اختیار ولی صاحب سے کر لیتی ہوں. اختیار ولی صاحب, اب آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بیان آتا ہے نا کہ دیکھیں جی ٹی ٹی پی کو سارا لے کر آئے تو عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں, تو پھر آپ لوگوں نے کیوں ری سیٹل کیا؟ یہ والا سوال تو ہوتا آیا ہے کہ 2022 کے اندر جب چلے گئے تھے عمران خان صاحب تو یو ہیڈ این آپشن کہ آپ لوگ اس کو کہتے کہ نہیں ہم لوگوں نے نہیں کرنا ری سیٹل, جائیں آپ لوگ, جہاں مرضی جائیں, جہنم میں جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. انفیکٹ یہ جو بات کر رہے ہیں نا شفیع صاحب, تو شفیع صاحب آدھی آیت پڑھ رہے ہیں اور آدھی کہانی سنا رہے ہیں. یہ بات ہے اکتوبر 2021 کی, جب عمران خان وزیر اعظم تھے. انہوں نے خود اس کا اعلان کیا تھا کہ تقریباً 40-45 ہزار لوگ ہیں, ان کو واپس لانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ وہاں پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, اور اس میں تقریباً 7-8 ہزار لوگ جو ہیں تو وہ فائٹرز ہیں. تو ان کو ہم نے واپس ہم لے آئے اور ہم نے ان کو سیٹل کر دیا. اب ہمارے پاس یہ بالکل ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں پہ سیٹل کیا, ان کو کہاں پہ کپایا. ہاں یہ ضرور پتا ہے کہ انہوں نے بھی پھر ان کو بھگتا ہے. ان کے وزیر اعلیٰ نے بھی بھگتا, ان کے وزیروں نے بھی بھگتا, ان سے بھتے بھی انہوں نے لیے. جب انہوں نے بھتہ دینا بند کیا تو ان سے زبردستی پھر بھتہ بھی لیا. تو میرے خیال میں یہ لان تان اگر ہم چھوڑ دیں, جو کیا بات ہے وہ دنیا کو پتا ہے. آج آپ کچھ بھی کہہ اختیار صاحب صرف ایک بات, پھر آپ لوگ جو لان تان کیونکہ چھوڑنی ہے تو ان لوگوں کو چھوڑنی ہے تو آپ لوگوں کو بھی چھوڑ. پھر کبھی جب آپ لوگ الزام لگاتے تھے نا کہ ان لوگوں پہ کبھی اٹیک نہیں ہوا, تو پھر وہ والی بات بھی نہ کی جائے, کیونکہ اٹیک تو پھر سب پہ ہو رہا ہے نا. اٹیک مینز انہوں نے بتے دیے ہیں. ان کے جو سی ایم تھا, میں نے ان سے فلور آف دا ہاؤس اس سے کہا تھا کہ آپ کے متعلق یہ بات ہے کہ آپ سے 1 ارب روپے تاوان مانگا گیا تھا اور آپ نے 75 کروڑ روپے دیے اپنی جان بخشی کے. وہ میری بات سن کر اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے اسمبلی ہی چھوڑ دی, وہ باہر چلے گئے. نہ انہوں نے تردید کی نہ انہوں نے تصدیق کی. تو یہ تو ساری صورتحال ہے. میں تو یہ اس طرح کی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھگتا ہے. اب کی بات کرتے ہیں, آج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ٹیررزم کو, یہ جو آپ کی غلطی ہے یہ عوام جانے, کبھی الیکشن آئے گا آپ کا حساب کتاب وہ پورا کر دیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو اس ملک کی ساورینٹی کی بات ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پالیسی شفٹ تو وہی تھا جو آپ نے کیا تھا. اگر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوحہ جو مذاکرات ہوئے تھے, دوحہ پیکٹ آپ ہی کے دور میں ہوا تھا. ابھی جو استنبول میں ہم نے کیا وہ مذاکرات ہی تھے. یہ جو اب اس سے پہلے ہم کر رہے تھے وہ بھی مذاکرات ہی تھے. مذاکرات کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, اور مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دونوں فریق مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں, تیار ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ مذاکرات ہو جائیں. اگر دونوں فریق نہیں تو ایک فریق کس طرح کہہ سکتا ہے کہ مذاکرات. آج بھی ہماری حکومت کا ایک ہی اعلان ہے اور ہماری قوم کا ایک اعلان ہے, پوری پاکستانی قوم کا, کہ جو افغانستان میں ہوا ہم نے اپنے ان لوگوں کو ہٹ کیا جو ہمارے ملک کے مجرم ہیں, جنہوں نے پاکستان میں کارروائیاں کی, جو ہمارے بچوں کے, خواتین کے, بڑے بزرگوں, جوانوں کے اور ہمارے فورسز پر جنہوں نے حملہ کیا. تو اس کا وہ چاہے جہاں بھی ہوں گے ان کو ہٹ کرنا اور ان پہ کارروائی کرنا یہ ہمارا ڈیو رائٹ ہے. تو ہمیں اس بات پہ یکجا ہونا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پاکستان میں کارروائی کریں, مسجد میں, مدرسے میں, حجرے میں, بازار میں, اور ہر جگہ پر اس کے بعد جا کے وہ افغانستان میں جا کے وہ چھپ جاتے ہیں. وی ہیو این انٹرنیشنل رائٹ ایز ویل. یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن, دہشت گرد جتنے بھی ہیں, فتنۃ الخوارج, جن کو باقاعدہ یو این ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ بولا گیا. یونائٹڈ نیشن نے آرٹیکل 51 ہمیں الاؤ کرتا ہے ہماری سوورینٹی کے اوپر. بالکل الاؤ کرتا ہے کہ ہم وہاں پر کارروائی کر سکتے ہیں جہاں پر وہ لوگ چھپے ہوں جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کی جان لی.